अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज एक मर्तबा फिर एक लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, उसका ताल्लुक इंग्लैंड से है और उसका इस्लाम कबूल करने से पहले का नाम के था और अब इस्लाम कबूल करने के बाद उसने अपना नाम बदल कर आया रख लिया है। आया की ज़िंदगी में असल तब्दीली तब आई जब वो अपनी दोस्तों के साथ दुबई घूमने गई। तो आइए आया से ही सुनते हैं कि उन्होंने दुबई में ऐसा क्या देखा या ऐसा क्या महसूस किया कि उन्होंने धर्मांतरण का फैसला कर लिया। To Islam. Assalamu alaikum, everyone. Hi, everyone. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Aya. If you know me as Kaylee, Aya is my Muslim name, and I would like to be referred to as Aya in any future videos. So that is why I'm just doing this little intro. I'm Aya. Yeah, in my channel I'll be posting now my Islamic journey, self-care, productivity, some tech. So let's just call this the journey of Aya. But anyway, in today's video you can see from the title that I'm sharing my journey to Islam. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आप यहाँ नए हैं तो बता दूं कि मेरा नाम आया है। अगरचे कुछ लोग मुझे के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आज से मैं चाहूँगी कि आप सब मुझे आया ही कहें। आया मेरा नया इस्लामी नाम है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और इसीलिए मैंने चाहा कि आज मैं खुद को दोबारा सही तरीके से आपके सामने अपने आप को और अपने नए नाम और मज़हब को मुतारिफ कराऊं। मेरे इस चैनल पर मैं आपके साथ अपना इस्लामी सफ़र, सेल्फ केयर के मशवरे, ज़िंदगी को मौसर बनाने की टिप्स और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की बातें शेयर करूंगी। इस चैनल को हम आया का सफ़र कह सकते हैं। तो आज की वीडियो, जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है, इसमें मैं आपको वो जज्बाती दास्तान सुना रही हूँ कि मैंने इस्लाम को कैसे कबूल किया और अल्लाह के फ़ज़ल से ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। लेकिन तफसील में जाने से पहले बराह करम अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और मुकम्मल देखिए और आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पहलू आपके दिल को छू गया या कुछ आपको इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर गया। अब आइए मेरे भाइयों बहनों और करीबी दोस्तों, मेरे इस ईमान के सफ़र की कहानी की तफसीलात में चलते हैं। आज जब मैं ये अल्फाज आपसे शेयर कर रही हूँ तो दिल खुशी से लबरेज है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई ये सब बयान करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस कदर खुश हूँ। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि जनवरी 2024 में मैं दुबई गई थी। उसी सफ़र के दौरान मैंने पहली बार किसी मस्जिद का रुख किया। उसका नाम जुमेरा मस्जिद था और सुबहान अल्लाह, जैसे ही मैंने उस मस्जिद के दरवाजे पार किए, दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत तारी हुई जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ऐसा लगा जैसे बरसों का दर्द, गम और वो तमाम अंदरूनी कश्मकश जो मैं अपने अंदर छुपाए बैठी थी, अचानक ख़त्म हो गई। पहली बार मुझे सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो दुनिया के किसी और मुकाम पर या किसी और लम्हे में नहीं मिला था। जब हम मस्जिद से निकले तो मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि यही वो रास्ता है जिस पर मुझे चलना है, मुझे मुसलमान बनना है। शहादत लेने में 1 साल क्यों लगा? अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एहसास 1 साल पहले हो गया था तो फिर इतना वक्त क्यों लिया? क्यों ना फौरन कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया? सच कहूँ तो मैंने खुद से कई बार ये सवाल किया। मैं दरअसल एक ऐसी शख्सियत हूँ जिसको ऑटिज़म और एडीएचडी यानी तवज्जो की कमी और सरगर्मी की ज़्यादती की कैफियत रहती है।
اس لیے میں اکثر اپنے جذبات پر شک کرتی ہوں کہ کیا یہ عارضی احساس ہے یا کوئی حقیقی تبدیلی۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں کہیں تو مجھے خود یقین نہیں تھا کہ میں واقعی اسلام قبول کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں بھی یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ عملی سوالات بھی تھے۔ میرے خاندان والے کیسے رد عمل دیں گے؟ میری دوستیاں اور میرے رشتے متاثر ہوں گے؟ میری روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا بدلاؤ آئیں گے؟ اور سب سے اہم، کیا میں برطانیہ میں، جہاں اسلاموفوبیا بھی کافی ہے، تو سوال یہ تھا کہ یہاں رہتے ہوئے کیا میں اسلاموفوبیا کا سامنا کر پاؤں گی؟ میں ڈری ہوئی تھی، میں الجھن میں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک منصوبہ تھا۔ وہ احساس جو 1 سال پہلے میں نے دبئی کی مسجد میں محسوس کیا تھا، دراصل وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں ہر دن دل ہی دل میں اللہ سے بات کرتی، خواہ وہ چھوٹی چھوٹی سرگوشیاں ہی کیوں نہ ہوتی، اور پھر ایک دن دل نے کہا اب وقت آ گیا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں شہادت دبئی میں ہی لوں، جہاں میں نے پہلی بار ایمان کا نور محسوس کیا تھا۔ مگر جب ہم دسمبر میں واپس دبئی گئے تو جمعے کے دن مسجد بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور میری شہادت لینے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک عام سے بدھ کے دن ہم ابو ظہبی گئے۔ وہاں ہم نے شیخ زید گرینڈ مسجد کا دورہ کیا۔ شیخ زید گرینڈ مسجد کے وزٹ کی ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں مسجد کے سامنے کھڑی ہوئی، دل اللہ کے جلال سے لرز گیا۔ میں نے دل سے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور وہیں پارکنگ لاٹ میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کے دوران وہاں پر ایک شیخ، میرے دبئی کے دوست اور ایک برطانیہ کی دوست بھی موجود تھیں۔ میں نے وہاں سادگی سے شہادت لی، کوئی بڑی تقریب نہیں، کوئی اعلان نہیں، بس ایک پاک دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکا دیا۔ یہی اللہ کی رضا تھی، اور میں کبھی بھی اس لمحے کو کسی بڑی تقریب سے تبدیل کرنا نہیں چاہوں گی۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور میں ایک ایک کر کے چند ایک سوالوں کے جواب دیتی ہوں۔ اگرچہ آپ لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات تو بے شمار ہیں، مگر یہاں سب سے کامن چند سوالوں کے جواب دوں گی۔ پہلا سوال تو یہ، کیا آپ حجاب پہنیں گی؟ جی ہاں، انشاءاللہ، مگر آہستہ آہستہ۔ فی الحال میں حجاب صرف گھر میں یا سوشل میڈیا پر ہی پہنتی ہوں۔ برطانیہ میں کھلے عام پہننے کے لیے ابھی میں اعتماد پیدا کر رہی ہوں۔ فی الحال مجھے سر عام اس تبدیلی کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام فوبیا کے شکار لوگوں کے رد عمل کا بھی خوف ہے۔ لیکن ایک بات سن لیجئے، حجاب صرف کپڑا نہیں، یہ طاقت ہے۔ یہ حیا، عزت اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کوئی ملکہ ہوں جو اپنی اندرونی خوبصورتی سے پہچانی جاتی ہے، نہ کہ ظاہری شکل سے۔ ویسے یہ ابھی میرا صرف ایک سمپل اسکارف ہے، میں نے اصلی حجاب آرڈر کر دیے ہیں، جلدی آپ کو دکھاؤں گی۔ دوسرا سوال، کیا آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ نہیں، ابھی مکمل نہیں سیکھی، لیکن میں سیکھ رہی ہوں۔ میں نے ایک نماز میٹ منگوایا ہے، اور رمضان سے پہلے انشاءاللہ کم از کم 2 نمازیں صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فجر اور مغرب صحیح سے ادا کرنا سیکھ لوں۔ کیا آپ عربی سیکھیں گی؟ یقیناً، سب سے پہلے میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے قرآنی عربی سیکھوں گی، تاکہ اللہ کا کلام دل سے سمجھ سکوں۔ پھر بعد میں ماڈرن اسٹینڈرڈ عربی اور ممکنہ طور پر مصری عربی بھی سیکھوں گی، کیونکہ مجھے ان کی عربی بہت پسند ہے۔ یہ پورا سفر میرے لیے ایک معجزے سے کم نہیں۔ الحمدللہ، میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ، چاہے وہ دوست ہوں یا خاندان، میری اس تبدیلی کو نہیں سمجھیں گے، مگر یہ میرا سچ ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اپنے ایمان کو نہ چھپاؤ۔ میں آپ سب سے جڑنا چاہتی ہوں، میں مسلم کمیونٹی سے جڑنا چاہتی ہوں۔ آپ سب لوگ میرا بہت بڑا سہارا ہے۔ میں جس اسلام فوبیا معاشرے میں رہ رہی ہوں، مجھے آپ کی مورال سپورٹ کی ضرورت ہے۔
نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ کسی نئے مسلمان کے لیے آپ کے کیا مشورے ہیں؟ اگلی ویڈیوز میں آپ کن موضوعات پر بات سننا چاہتے ہیں؟ میری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے 1-2 ویڈیوز پوسٹ کروں۔ آپ بتائیے کہ آپ کے لیے کون سے دن بہتر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرن کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور میرا سفر سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارا پیار اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔